الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواہ النسائی. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ساری تعریفات کا مستحق ہے، کیونکہ اسی نے زمین کو، آسمان کو، ہم کو، آپ کو، پوری دنیا کو، پوری مخلوقات کو بنایا اور پوری مخلوقات کا انتظام کرتا ہے، پوری مخلوقات کی نگرانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، دنیا اور آسمان کو چلانے والا ہے، تو کیوں نہ وہ ساری تعریفات کا مستحق ہو. اللہ تعالیٰ اکیلا ہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری مخلوقات کو روزی دے رہا ہے، زمین و آسمان پر حکمرانی کر رہا ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ رسولوں پر، نبیوں پر، انبیاء پر، اولیاء پر، اللہ کے نیک لوگوں پر، امتیوں پر، جن کے ذریعہ دین دنیا میں پھیلا، ہم لوگوں تک پہنچا، اور ہمارے بعد جو لوگ دین پہنچاتے رہیں گے ان تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کی ازواج پر اور آل بیت پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا درود نازل. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج دین اسلام جیسے لگتا ہے اجنبی بنتا جا رہا ہے. آج دین اسلام جیسے لگتا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے. آج جیسے لگ رہا ہے مسلمان کمزور ہو گئے. آج جیسے لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے. آج جیسے لگ رہا ہے ہمارا دین ہمارے لیے اجنبی ہو گیا ہے. ایک مثال سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 2-3 دن پہلے میں نے ایک ہندو کو مسلمان بنایا. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی اور وہ مسلمان بنا. جب وہ مسلمان بن کر اپنے مسلمان بھائیوں میں آیا تو ایک مسلمان لڑکا اس سے کہتا ہے کہ تو نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ تو نے تو ابھی ختنہ نہیں کیا. یہ سمجھ رہا ہے کہ ختنہ کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا. یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، توحید کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، اسلامی ارکان پر عمل کرنے کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. وہ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے صرف ختنہ کرنے سے مسلمان ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے، اور عام آدمی کا یہی تصور ہے کہ جس کا ختنہ ہو گیا بس پکا مسلمان ہے، اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج اسلام اجنبی ہو رہا ہے. خود ہم مسلمان اسلام کو نہیں سمجھ رہے. اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے، اور غیروں کے لیے بھی. غیر بھی اسلام نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جب غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آج ہم نے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دین کو پھیلانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج دین غریب ہوتا جا رہا ہے، اجنبی ہوتا جا رہا ہے. اور بہت سارے مسلمان بھی شعوری طور پر، لاشعوری طور پر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی توہین کرتے ہیں. مسلمان کو دیکھ کر یا مسلم دشمنی میں غیر مسلم بھی اللہ کو گالی دے رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کو ناپاک جگہ میں پھینکا جا رہا ہے، قرآن پر پیر رکھا جا رہا ہے.
نعوذ باللہ رسول کی توہین کی جا رہی ہے، رسول کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، رسول کو گالی دی جا رہی ہے، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور دین اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھ رہے ہیں، اسلامی شاعر کی توہین کی جا رہی ہے، داڑھی کو نوچا جا رہا ہے، مسلمان کی داڑیاں کاٹی جا رہی، مسلمان کی داڑھی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمان کو ٹوپی پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اذان دینے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، حجاب پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدیں اور مسلمانوں کی سجدہ گاہوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آج ایسے حالات ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ آج ہمیں اللہ کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد۔ آج دنیا میں جو حالات ہیں ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، آج جو پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمان ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان کو قسم قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اس کا ذکر کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی داڑھی کاٹ دی جاتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور اس کے جسم میں گرم لوہا چبھویا جاتا ہے، اس کو دردناک سزا دی جاتی ہے، پنجڑے میں بند کیا جاتا ہے۔ چین کے اندر دیکھیں مسلمان کو کیسی اذیتناک سزا دی جا رہی ہے، برما میں مسلمانوں کو کیسے سزا دی گئی، اور ہندوستان میں کس طریقے سے چند ہندو مل کر مسلمان کو ڈنڈے سے، لاٹھی سے، لوہے سے، پاوڑے سے اور تیر و تلوار سے کیسے ذبح کرتے ہیں، کیسے مار رہے ہیں۔ آج ہمارے خلاف یہ حالات کیوں ہیں؟ دنیا ہمارے خلاف کیوں ہے؟ اور آج ہم کیوں کچھ کر نہیں پا رہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے، نہ اپنے دین کے لیے، نہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں کر پا رہے؟ آج ضرورت ہے اللہ کے مدد کرنے کی، اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ قدم کو جمائے گا، کہاں پر جمائے گا؟ جب جہاد ہوگا، میدان جہاد میں مسلمانوں کا قدم جما دے گا، اور اللہ آپ کو آپ کے دین پر قدم جمائے گا۔ آپ کا دین، آپ کا ایمان ڈگمگ نہیں ہوگا، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ اس طرح مستحکم کر دے گا کہ لاکھ طوفان آئے، فتنے آئے، برائیاں آئے، زمانے میں حالات بگڑ جائیں، آپ کا ایمان صحیح سالم رہے گا۔ یہ ہے آپ کے قدموں کو جما دینا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو پل صراط پر جما دے گا کہ آپ پل صراط سے نیچے جہنم میں نہیں گریں گے۔ اتنا مضبوط اللہ آپ کے ایمان کو بنا دے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الصف میں آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ آج ضرورت زمانے میں کس چیز کی ہے؟ کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں۔ اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنیں، اللہ کی مدد کریں، اللہ کے مددگار بنیں۔ کس طرح سے مددگار بنے؟ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری الی اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا مددگار کون ہے، اللہ کو مدد پہنچانے والا کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کو مدد کرنے والے ہیں۔ تو آج جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آج امت محمدیہ کو، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کے کہنے کی اور کرنے کی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ آج ہمیں بھی وہی جواب دینے کی ضرورت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے جواب دیا تھا۔ آج ہم بھی اپنے اللہ کے لیے انصار اللہ بنیں، اللہ کے مددگار بنے، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ اگر ہم اللہ کے دین کے مددگار ہوئے
تو یہ دین اجنبی نہیں رہے گا، ہمارے لیے اجنبی نہیں رہے گا، غیروں کے لیے بھی اجنبی نہیں رہے گا۔ آج ضرورت ہے اللہ کے مدد کی، آج ضرورت اللہ کے رسول کے مدد کی، آج ضرورت اللہ کے دین کے مدد کی، آج ضرورت ہے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی۔ جو مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور جن پر ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ضرورت ہے مظلوم مسلمانوں کے علاوہ ان مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے جن کے باپ نہیں، جن کے ماں نہیں، جن کے سرپرست نہیں، جن کے ذمہ دار نہیں، جن کے کفالت کرنے والے نہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، یتیم ہیں، بےکس ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولہے، کھانے پینے کا ان کا انتظام نہیں ہے، ان سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں انصار اللہ بننا پڑے گا، آج ہمیں اللہ کا مددگار بننے کی ضرورت ہے۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کا مددگار بنتا ہے، اللہ اس کا مددگار بنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ بڑے طاقتور ہے، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری کسی ضرورت کی، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اللہ کے دین کی مدد کی جائے تاکہ ہمارا دین دنیا میں غالب ہو، ہمارا دین لوگوں میں سربلند رہے اور ہم مسلمان سربلند رہے، ہم سر اٹھا کے جی سکیں اور ہم آسانی سے اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ ہماری نماز پر پابندی نہ ہو، ہماری داڑھیوں پر پابندی نہ ہو، ٹوپی پاجامے پر پابندی نہ ہو، حجاب پر اور پردے پر پابندی نہ ہو۔ آج ہم مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، فلمی ہال میں نظر آتے ہیں، ڈانس بار میں نظر آتے ہیں، چوک چوراہوں پر نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، مسجدیں سنسان ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے، دیکھیں صفیں کتنی خالی، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے آخری وقت میں لوگ پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے مسجدوں کو سنسان کریں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ یہ دین آج جو اجنبی بنتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین جانا نہیں، ہم نے دین پر جان کر اس پر عمل نہیں کیا، اور ہم دین کو پھیلا نہیں رہے، نہ سیکھ رہے ہیں، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ اس کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دین ہمارے درمیان بھی اجنبی ہو رہا ہے، ہم خود دین کو نہیں جانتے ہیں، دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور غیروں کے لیے بھی اجنبی ہو گیا، دوسروں کے لیے دین اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ ایک شخص اسلام میں داخل ہو تو کس کو دیکھ کر؟ عبداللہ نام کا آدمی فلمی ہال چلاتا ہے، سلمان نام کا آدمی فلم بناتا ہے۔ کس آدمی کو دیکھ کے مسلمان بنے گا؟ کیسے اسلام میں آئے گا؟ نام سلمان ہے، بنا رہا ہے فلم، طوائفوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، طوائفوں کے ساتھ، ناچنے گانے والیوں کے ساتھ، فحش لڑکیوں کے ساتھ، جس کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، جس کے پاس حیا اور شرم نہیں ہوتی ہے، ایسے لڑکیوں کے ساتھ سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، فلم بناتا ہے۔ کس کو دیکھ کے مسلمان بنے گا؟ یہ دین اجنبی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کس کو دیکھے گا؟ کون سا عبد الرحمان؟ نام عبد الرحمان ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ایمان والے تھے، اتنے بڑے ایمان والے کے نام پر یہ توہین ہو رہی ہے آج اسلام کی۔ یہ نام رکھ کر بے دینی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا اور زناکاری کا کام کر رہا ہے۔ اتنا بڑا نام صحابی کا اور کام بے شرمی کا، کس کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آئے گا؟ دین اسلام تو کردار سے پھیلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کردار سے پھیلایا ہے، تاثیر سے، اپنے عمل سے پھیلایا ہے۔ آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھایا، آپ نے دین کو منوانے کے لیے قوت کا استعمال نہیں کیا، آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار دکھایا، اپنا عملی نمونہ پیش کیا، اپنی زندگی دکھائی۔ دیکھو میں سچ بولنے والا ہوں، دیکھو مجھے، دیکھو میں جس دین کو ماننے والا ہوں اس کے اندر سچائی ہے، حیا ہے، اس کے اندر جو ہے غیرت ہے، حمیت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، شرک نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، انسانیت ہے، امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اسلام پھیلایا۔
تو آج ضرورت ہے اللہ کا مددگار بننے کی، اللہ کا مددگار بنے، انصار اللہ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے مددگار تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آج کے زمانے میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اللہ کا مددگار بننا پڑے گا، اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی، اللہ کا مدد کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول کی مدد کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور محمد کی حمایت کرتے ہیں، محمد کی تعظیم کرتے ہیں، محمد کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نور نازل کیا ہے۔ ایک عقیدہ بنا لے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور نہیں ہے، محمد کی تعلیم نور ہے، قرآن نور ہے، ہدایت نور ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں فرمایا کہ وہ نور جو محمد کے ساتھ آیا ہے، وہ نور، قرآن کھول کے دیکھ لیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نور کیا چیز ہے۔ نور ہدایت کا نام ہے، اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا، قرآن مقدس کو نور کہا گیا۔ کیوں؟ کہ اس کتاب کو ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس پر چلنے سے انسان کی زندگی مکمل نور بن جاتی ہے، اس کا دل نورانی بن جاتا ہے، اس کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس کی زندگی سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ نور سے وہ مراد ہے، نور ہدایت، نور ہدایت نور سے مراد ہے، قرآن کی نورانیت، قرآن کی روشنی مراد ہے۔ تو آپ وہ لوگ، وہ ایمان لانے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کی تابعداری کرتے ہیں، رسول کی اور قرآن کی فرما برداری کرتے ہیں، دراصل یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں، محمد پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کی تابعداری اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آج محمد کی مدد کی ضرورت ہے۔ محمد کی مدد کیا ہے؟ محمد کی تعلیم حاصل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، اور وہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا محمد کی مدد کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ محمد کی مدد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے محبت کریں، تعلیم کا شوق پیدا کریں، محمد کی تعلیم کو سیکھیں، محمد کی تعلیم پر عمل کریں، محمد کی تعلیم کو دنیا والوں تک پہنچائیں، یہ محمد کی مدد ہے۔ تو وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کی مدد آپ نے سمجھ لیا۔ آج محمد کو کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ آج محمد کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے دین کو حاصل کیا جائے، اس کے دین پر عمل کیا جائے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ یہ محمد کی مدد ہے۔ جس طرح سے ہمیں اللہ کا مددگار بننا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بننا ہے۔ محمد کے دین کو سیکھنا، سکھانا اور دنیا میں پھیلانا، اس پر عمل کرنا۔ تو دراصل یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد اور اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، دنیا کے اندر جو اسلام اجنبی ہو گیا ہے، دنیا کے اندر جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر جس طرح سے مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اگر یہ دین قوت اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے تو ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ 313 کو ہزاروں کی تعداد میں کافر ڈرا نہ سکے، ہتھیاروں سے لیس کافروں نے ہمیں دھمکا نہ سکا اور ہمیں ہرا بھی نہیں سکا، شکست بھی نہ دے سکا۔ آج وہی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بلکے ہوئے، رو رہے ہیں، پریشان حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں۔ اللہ کی مدد ختم ہو گئی، اللہ کی جو رحمتیں آ رہی تھیں
واللہ جیسے آج زمانے میں لگ رہا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان نہیں، کافروں پر مہربان ہے، ایسے لگ رہا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم مظلوم نظر آتے ہیں، ہمارے پاس غریبی ہے، مجبوری ہے، یتیمی ہے، لاچاری ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، شان ہے، شوکت ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، تو لگتا کیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ مسلمان کی مدد نہیں آ رہی ہے، جن کی مدد ہو رہی ہے وہ کافر ہے، کافروں کو مدد کی جا رہی ہے، اللہ کافروں پر مہربان نظر آتا ہے اور مسلمان ذلت اور رسوائی میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کافروں کے لیے دنیا تو جنت ہے، اسے تو نعمت یہاں ملے گی، ہم مسلمان کیوں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے دین کو مدد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا مددگار بننا چھوڑ دیا، ہم نے رسول کا مددگار بننا چھوڑ دیا، تو یہ دین اجنبی ہو گیا، دین رخصت ہو رہا ہے، تعلیم ختم ہو رہی ہے، دین اجنبی بن رہا ہے، دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے، دینی جگہیں ختم کی جا رہی ہیں، اللہ کی پاک جگہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، جمعہ کا دن اور یہ ویرانی کس دن اس کو آباد کریں گے؟ جب قیامت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے تب مسجد کی طرف دوڑ کے بھاگیں گے، جب زلزلہ آئے گا ہمارے گھروں کو تباہ کر دے گا، گرا دے گا، تب ہم مسجد کی طرف آئیں گے، جب ہماری نظروں کے سامنے بیٹا مر جائے گا تب مسجد کا رخ کریں گے، جب نظروں کے سامنے جنازہ پڑا ہوگا تب اللہ کو یاد کریں گے، جب ہم اندھے ہو جائیں گے، لنگڑے ہو جائیں گے، ہماری دولت ختم ہو جائے گی، ہماری نعمت چھن جائے گی، تب ہم اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے۔ یہ گھر تو آباد کرنے کے لیے آیا تھا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے اللہ اسے آباد کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو سنسان کرتا ہے اللہ اسے بھی سنسان کرتا ہے، اللہ اس پر مدد نازل نہیں کرتا۔ تو ہم نے اللہ کے دین کو مدد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کو مدد پہنچانا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو مدد کرنا چھوڑ دیا، تو یہ دین نہ صرف ہمارے لیے اجنبی ہو گیا بلکہ اللہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو اللہ کے دین کو مدد پہنچانا ہے، اللہ کو مدد پہنچانا ہے، اللہ کے رسول کو مدد پہنچانا ہے، اور وہ مظلوم مسلمان خواہ کسی بھی جگہ پر ہو، مسلمان ہو، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر ہم ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے دوسرے مسلک کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہے جیل میں پڑا رہے، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جو معصوم مسلمان جیل میں چلے گئے ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے ان کی تردید کرنی چاہیے، مسلمانوں کے قتل کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں، ان منصوبوں کو ناکام بنانا چاہیے، جہاں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایسے مسلمانوں کی امداد کرنی چاہیے، جس حیثیت سے بھی آپ دین کی کس حیثیت سے مدد کرنا چاہتے ہیں اسی حیثیت سے مدد کریں، کتنی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص دین میں بہت ہی زیادہ اعلیٰ مرتبے کے ایمان والا ہو، آپ جس حیثیت کے مسلمان ہیں اور دین کی جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اسی انداز میں دین کی مدد کریں۔ اس مسجد کی مکمل تعمیر نہیں کر سکتے، ایک اینٹ کا پیسہ ہوگا، ایک اینٹ دے دیں، ایک اینٹ نہیں دے سکتے، آپ اس میں اپنی محنت دے سکتے ہیں، مزدوری کا کام کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے کسی بندے کو مسجد بنانے پہ ابھار سکتے ہیں، یہ کریں، دین کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں۔ ایک پیاری حدیث آپ کو سناؤں اور آپ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تیر میں 3 لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک تیر، وہ تیر جو جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کافروں کو ہلاک کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، ایک تیر کس کس کو؟ ایک اس کو جو تیر بناتا ہے، سانے بنانے والے کو، اور ایک اس کو جو تیر کمپنی سے لے کر، بازار سے لے کر خرید کر میدانی جہاد تک پہنچاتا ہے، اس کو بھی تیر کا ثواب ملتا ہے، اور ایک وہ جو تیر چلاتا ہے، رامی، شہید، غازی، جو اللہ کے راستے میں اس تیر کو پکڑ کے کمان میں لگا کر دشمن کو، کافروں کو شہید مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک تیر اور کئی فائدے، کتنے لوگوں کو اجر ملتا ہے۔ تو دین میں آپ جس حیثیت سے مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر جہاد نہیں کر سکتے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو دیں، بیٹے کو بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں دے سکتے، مال خرچ کریں فی سبیل اللہ، آپ اپنی دولت لگائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں،
تو آپ جہاد کرنے والوں کی مدد کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی اعانت کریں. یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، مال دیا ہے، آپ انہیں جہاد پہ ابھاریں کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے کلمے کی سرفرازی اور بلندی کے لیے نکلو، راہ خدا میں نکلو. کچھ تو کر سکتے ہیں. تو جتنی حیثیت سے آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے عالم نہیں ہیں، تقریر نہیں کر سکتے ہیں، خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، بیان نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیوں سمجھائیں، دین کو پھیلائیں. جتنی آپ کو معلومات ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کو دین کی ایک بات بھی معلوم ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں. دین کی جتنی حیثیت رکھتے ہیں اس حیثیت سے اس دین متین اور دین محمدی کی مدد کریں. آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناؤں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث نمبر 1914. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها في ظهر الطريق كانت يؤذي الناس. ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے، عیش و عشرت میں ہے، جنت کی نعمت میں ہے، کروٹیں بدل رہا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں اس لیے کروٹیں بدل رہا ہے کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دینے والے درخت کو کاٹ کے ہٹا دیا تھا تاکہ لوگ اس راستے سے آسانی سے گزرے. یہ معمولی سی نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے. دین کی مدد کیا اس نے چھوٹی سی نیکی سے، لوگوں کی مدد کیا ایک چھوٹی سی نیکی سے، اللہ کی اور اس کے دین کی، رسول کی اور رسول کے تعلیم کی ایک چھوٹی سی نیکی کے ذریعے مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے انعام میں جنت دیا. آپ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور اللہ کی مدد کریں جس حیثیت سے ہو، اللہ کے دین کی مدد کریں جس طرح سے ہو، اللہ کے رسول کی مدد کریں اور آپ کی تعلیمات کی مدد کریں جس انداز میں ہو. تو مظلوم مسلمان جو دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی اعانت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی قوم اور کسی بھی برادری کا ہو اور کسی بھی جگہ کا ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا. ایک مسلمان مصیبت میں ہے، ظالموں کے نرغے میں ہے، غربت کی پریشانی میں ہے، لاچاری میں ہے، کسی بھی حیثیت سے ایک مسلمان پریشانی میں ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے گا. مصیبت میں دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. مسلمان اگر ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرے، مظلوم ہے تب بھی، اور اگر مسلمان بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، مظلوم مسلمان کی مدد تو ہمیں کرنا چاہیے، معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، یہ اس پر ظلم کیا گیا، اس کا حق لیا گیا، اس پر زیادتی کی گئی ہے اور ناحق اس کو ستایا گیا ہے، یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن ظالم مسلمان کی کیسے مدد کرنی چاہیے؟ ظالم مسلمان کی کیسے مدد ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ظلم کرنے سے منع کر دو، ظلم کرنے سے روک لو، ظالم کی یہ مدد ہے. تو ہم مسلمان کسی بھی ظلم کرنے والے مسلمان کے ظلم پر خاموش بھی نہیں رہ سکتے. ظلم کرنے والے مسلمان کا بازو پکڑنا پڑے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اس کے اس ظلم سے روکنا پڑے گا، اسے منع کرنا پڑے گا. ہم ظلم سہتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ظلم کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے ہم مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی اور مظلوم ہے تب بھی. ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کو اس کا حق واپس دلاؤ. اور اسی طریقے سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ بها کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی تکلیف دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ دنیا کی پریشانی کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانی مسلمان بھائی سے دور فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، مظلوم ہو، مجبور ہو، یتیم ہو، بےکس ہو، کسی بھی حیثیت سے مجبور انسان مسلمان ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مدد جو ہے جس حیثیت سے ہو، جس انداز میں ہو اور جس طریقے سے ہو، ہمیں دین کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری سی حدیث ہے، اور یہ میں آخری حدیث اور اس کے بعد ایک اور حدیث میں بیان کروں گا۔ یہ حدیث سنیں اور اس حدیث کو غور سے دیکھیں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں کہ کتنی پیاری اور عمدہ حدیث ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کمزور مسلمانوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کمزور مسلمانوں کی دعاؤں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کمزور اور غریب مسلمانوں کی عبادتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3178۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے غریبوں، کمزوروں کے ذریعے۔ اللہ اس دنیا میں جو ہماری مدد کر رہا ہے مالداروں کی وجہ سے نہیں، غریبوں کی وجہ سے ہماری اور آپ کی مدد کر رہا۔ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، کمزور لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ کمزور لوگ کون؟ کمزور لوگوں کی دعا، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، کمزور لوگ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی دعاؤں میں برکت دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے فیض میں اور ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اور ان دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے، ان دعاؤں کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی پریشانیوں کو اٹھاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، جن کے بدن ننگے، جو دیکھنے میں مفلوق الحال، غریب، نادار، یتیم، مسکین نظر آتے ہیں، جو آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں نظر آئیں گے، جو آپ کو بازار کی بڑی دکانوں میں نظر نہیں آئیں گے، جو عید اور تہوار پر عمدہ اور جو ہے خوبصورت لباس پہننے والے نظر نہیں آئیں گے، جن کے پیر میں جوتیاں نہیں، پھٹی ہوئی چپل ہوتی ہے جس کا تسمہ ہوا جوڑا ہوا ہوتا ہے، جن کے بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے اور ان میں رفو ہوتے ہیں، وہ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں، وہ لوگ جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ نہ صرف ان کے حق میں قبول کرتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کی پریشانیاں بھی ٹالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کے ذریعہ، بدعوتہم، ان کی دعاؤں کے ذریعہ، وصلاتہم، اور ان کی نمازوں کے ذریعہ، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ غریب لوگوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں میں اخلاص ہوتا ہے، غرور، گھمنڈ، دکھاوا، دنیا داری، رعونت، تکبر، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ غریبوں کی آواز میں تھر تھراٹ ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کے اندر اثر ہوتا ہے، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے۔ تو یہ غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں، غریبوں کی عبادتوں کا مذاق نہ اڑائیں، غریبوں کی دعاؤں کو ہلکا نہ لیں، اور ان کے اخلاص پر اور ان کے عملوں پر شک نہ کریں۔ غریب لوگ جو عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے عملوں پر شک نہ کریں کہ بیچارے کے پاس کچھ تو ہے نہیں، فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، بسوں میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں نہیں بیٹھ سکتے، اے سی کا ٹکٹ ٹرین کا نہیں خرید سکتے، تو پیدل چل رہے ہیں گٹری باندھ کے، ان کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کو جینے کے لیے مکان نہیں، رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے عیش نہیں ہے، تو بھاگ کے مسجد جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کی نہ عبادت کا مذاق اڑائیں، نہ ان کی دعاؤں کا مذاق اڑائیں، نہ ان کے عملوں پر شک کریں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی غریبوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں، ان کی عبادتوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث صحیح الجامع کے اندر ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 2825۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر
हादिहिल उम्मह, इस उम्मत को बशारत दो, उम्मत को, अपनी उम्मत को, उम्मत मुहम्मदिया को बशारत सुनाओ, खुशखबरी दे दो। किस बात की? बश्शिर हादिहिल उम्मह बिस्सनाई वद्दीनी वर्रिफ़अती वन्नस्र वत्तमकीन फिल अर्द। इस उम्मत को खुशखबरी सुनाओ तरक्की की, ये उम्मत मुहम्मदिया तरक्की करेगी, इनके अंदर दीनदारी होगी, इसका दीन बुलंद होगा, ये दीन और ये लोग बुलंद होंगे, इन्हें अल्लाह की मदद आएगी और ये मुसलमान, अल्लाह ताला इनको दुनिया में हुक्मरानी अता फरमाएगा। और सुनो, फमन अमिल मिनहुम अमल आखिरह लिद्दुनिया लम यकुन लहू फिल आखिरत मिन नसीब, कि जो लोग दीन का नाम लेकर, जो लोग आखिरत का नाम लेकर दुनियादारी करते हैं, जो लोग दीन के नाम पर, जो लोग दीन के नाम पर, आखिरत के नाम पर दुनियादारी करते हैं, दुनिया कमाते हैं, उसके लिए सुन लो, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दीन पर अमल करें इखलास के साथ, दीन पर अमल करें इखलास के साथ। दीन में अमल में इखलास होना चाहिए, इबादत में इखलास होना चाहिए। इबादत इसलिए ना करें कि हम दुनिया कमाएं, दीन का नाम लेकर दुनिया ना कमाएं, दीन का नाम लेकर अल्लाह की रजा तलब करें, दीन का नाम लेकर आखिरत कमाएं, दीन का नाम लेकर जन्नत पाने की कोशिश करें, दुनिया पाने की कोशिश न करें। जो लोग आखिरत का नाम लेकर, आखिरत के नाम पे, दीन के नाम पे, अमल के नाम पे दुनिया कमाते हैं, सुन लो, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज जो जमाने में हालात हैं, आज जिस तरीके से दुनिया में हमारे और हमारे दीन के लिए हालात पैदा हो गए, उसके जिम्मेदार हम हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने दीन की मदद करना छोड़ दिया तो आज हमारे लिए दीन अजनबी हो गया, आज दीन पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मस्जिदों में वक्त से आना भारी महसूस होता है, मस्जिदों में आना वक्त से भारी महसूस होता है, और जबकि यही बेदीनी का काम हो तो वक्त से पहले वहां पहुंचते हैं, बेदीनी का काम हो वक्त से पहले पहुंचते हैं। अल्लाह के दरबार में, मस्जिद में, यहाँ अल्लाह से मुलाकात होती है, यहाँ अल्लाह को याद करते हैं। यहाँ आने के लिए हमारा दिल नहीं आमादा होता है, सबसे आखिरी सब में हम कोशिश करते हैं। दरवाजे पे बैठेंगे, जल्दी से नमाज पढ़ के भागेंगे, इमाम सलाम फेरते हैं, जल्दी से भागेंगे। और अगर यही इमरान खान यहाँ आ जाए, मसल्ले पे आ जाए, फील्ड में आ जाए, ताइफ में आ जाए, सबसे आगे आगे रहेगा। जो जितना पीछे मस्जिद में दरवाजे के पास बैठने वाला होगा, वो इमरान खान से मिलने के लिए उतना आगे आगे नजर आएगा। ये हकीकत है कि नहीं? ये हकीकत है हमारी। इमरान खान की बात नहीं, दुनिया की कोई भी बात ले लो, मैं मिसाल के तौर पे कहूं, दुनिया की कोई भी बात ले लो, नरेंद्र मोदी आ जाए मिलने के लिए, गाली देते थे, मिलने के लिए सबसे आगे रहेंगे। पैसा बट रहा हो, तनख्वाह बट रहा हो, लाइन तोड़ तोड़ के आगे भागते हैं, नहीं हम आगे जाएंगे, हमारा आगे नंबर है, हम सुबह से आए, हम 1 घंटा पहले आए, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा पहले लोग आते हैं। सैलरी लेनी हो, कुछ मफाद हो, नौकरी का मसला हो, पैसे का मसला हो, हर जगह हम दुनिया के मामले में आगे नजर आएंगे, दीन के मामले में सबसे पिछली सब में नजर आएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दीन में भी पीछे कर देता है। कितनी मरतबा मैं जुमे के खुतबे की अहमियत बताया हूं। आज बड़ी शान वाला दिन है, आज को अल्लाह ताला ने सय्यदुल अय्याम करार दिया है, दिनों का सरदार है। आज के दिन अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर जुमा के दिन गुस्ल करके एहतिमाम के साथ मस्जिद में जल्दी पहुंचने का हुक्म दिया है। आज के दिन फरिश्ते हाजिरी लगाते हैं। बताइए, आज के दिन फरिश्तों की ड्यूटी और हाजिरी होती है मस्जिदों में। गेट पे फरिश्ता अल्लाह की तरफ से रजिस्टर लेके खड़े होते हैं और नाम का इंतजार कर रहे होते हैं। आज मस्जिद में कौन पहले आया, कौन पहले आया, उन्हें अल्लाह ताला बड़े सवाब से नवाजता है। तो ऐसी चीजों में हम भागते हैं, पीछे रहते हैं, फरिश्तों की मदद नहीं लेते, अल्लाह की मदद नहीं लेते, अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से अजर नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी नहीं चाहिए। जब हम अल्लाह की मेहरबानियों से भागते रहेंगे, दुनिया में रुसवा नहीं होंगे, जलील नहीं होंगे, खार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो क्या होगा? तो ये आज जो हालात है जमाने के, हमारे अपने हालात हैं, अपने करतूत की वजह से, अपने अंजाम की वजह से, अपने अमलो अपने किरदार की वजह से।
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے اعمال کو درست بنا دے، ہمارے کردار کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں مومنانہ کردار سے نواز دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر نورانیت، نور ہدایت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے جگمگا دے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں بصیرت دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اے اللہ دین میں اول صف میں رہنے کی توفیق دے، بار الہ اللہ اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے، اپنے دین کو، تیرے دین کو مدد کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنا دوست بنا لے، اپنا مددگار بنا لے، اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا لے، اے اللہ بار الہ تیرے فضل سے ہم جو ہے امید لگاتے ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم معاصیوں، ہم گناہگاروں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بار الہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، نیکیوں کی توفیق دے، جس طرح سے دلوں میں برائی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اے اللہ برائیوں کی محبت ختم کر دے، نیکیوں کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، بار الہ ہمارے اندر جذبہ دے، دین کی مدد کر سکے، بار الہ ہمیں دین کی غیرت دے، مسلمانوں کی مدد کر سکے، جس طرح سے دین کی ہو سکے، اے اللہ دین کی مدد کی توفیق دے، بار الہ ہمیں اپنا مددگار بنا لے، اپنا دوست بنا لے، اپنا جو ہے نیک بندہ بنا لے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جس پر تو رحم نازل کرتا ہے، کرم نازل کرتا ہے، جس کو تو انعام سے نوازتا ہے، جس کو تو ہدایت دیتا ہے، جس کو تو آخرت میں کامیاب بنانے والا ہے۔ بار الہ دنیا میں جب تک زندہ رہے ایمان پر اور تیرے دین پر زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو تو تیرے دین پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔